اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا، انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا۔ شیطان اڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر، انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ، یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ، رزلٹ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا، کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا۔ تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں، لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا، اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا۔ اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے۔ جب شیطان نے یہ کام کیا، اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر، یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا تو ان کو گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا، میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے، ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی؟ شیطان سے، چل جا تجھے مہلت دی، پنجہ آزما تو جا کے۔ ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں، جنت میں عیش و عشرت کرو، اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی، جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی
مت جانا فتکونا من الظالمین، دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فوس شیطان آ گیا. اس نے کیسا ہوشیار ہے، چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا، یہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں، ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں، ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں، تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں، چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن، اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا، لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا، یہ بے وقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے، ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے، دل میں وسوسے. لیبدیہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہی والے پہ پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں، ایک میں لاک لگا دیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں. آپ بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا، بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اسی کو کھولنے کی، ان کو ہوگا. وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ نافرمانی کرواتا ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اماں حوا ان کی زوجہ، دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی، عارضی، موت تو ہے نا، وہ تو یہاں بھی مرو گے تم. تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی، موت، یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کورونا سے حفاظت کی ویکسین ہے، اور کورونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے؟ ویکسین ہے. یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات، فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں حوا کے کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا، تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے، وہاں بھی اگا ہوا ہے، تو وہاں سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، اماں حوا نے بھی، یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے. اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی، کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، کھانا تو دور کی بات، ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا، وطفقا بدت لہما سوآتہما، اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں، غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے، حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے،
اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں. اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نیچر پر نہیں ہے, انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور حوا والا ہے نا, یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے. یہ آدم اور حوا کی نیچر پہ نہیں ہے, یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں, نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم, سب نے سجدہ کیا ہے, شیطان نے نہیں کیا, اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے. شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا, شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی, میں بہتر اور یہ کیا ہے, یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں, تو نے یہ والا کہا تھا, میں نے وہ والا کھایا, یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں, فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے یہ والا تھوڑی, میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا نا, ابھی کھایا کہاں ہے, وہ تو چکھا ہی تھا, ٹھیک ہے نا, کھایا کہاں ہے, ابھی تو زبان پہ رکھا تھا, کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا, نہیں کھاؤں گا, لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات. آج یہی ہو رہا ہے نا, شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو. خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے, مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے, جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, رکھ لو بھائی داڑھی, نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو. نہیں, ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ تو یوں. اسلام کو داڑھی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہوا ہے. اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے, دل نہ دکھاؤ. اور بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑیاں رکھیں, داڑھی مت کٹائیں. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں, تمام پیغمبروں کی. لیکن آپ دیکھ لو ہمارا لبرل طبقہ ایکچولی یوں ہے, اچھے دل میں ہو, داڑھی اندر ہونی چاہیے, اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑھی. اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, باہر داڑھی پراپر ہونی چاہیے. نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو, اللہ سے مانگو, اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو, اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے. بات آ گئی ہے تو جلدی سے تھوڑی سی کر نکلتا ہوں آگے. بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے, ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں. بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے, کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسی کی تیسی ہے تو ہے, اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے بھائی, اللہ نے اجازت دی ہے, دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا, جو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو, بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں, ایکچولی بچہ نہ سمجھی, شادی کوئی گڑیوں کا, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے, لوگوں نے اس کو بھی ایک مزاحیہ اس میں لے گئے کہ اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو, ویسے ہی کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے, لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو سود حرام ہے, خام خواہ میں اس پہ حلال کا لیبل
مت لگاؤ سود پر. انشورنس جوا اور غرر ہے, یہ حرام ہے, چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی, خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام, یہ خرید و فروخت کا, تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو, جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں. بھائی یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو ذبح کرو. اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں. اے اللہ میں ایک ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں, یہ کچھ اور بول دے. اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کرنا, نہیں کر, تو 1 کروڑ رکعت کی نیت باندھ لے. شیطان فوراً باندھ لیتا. فوراً کیا کرتا بولو, باندھ لیتا. اللہ اس سے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا. وہ بھی جن تھا نا, تو غریب جنات کو کیا کھلا, کھانا. شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. یہ جمعہ 8 دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے, میں پرانا عبادت گزار, کب سے عبادت کر رہا ہوں, میں اس کو سجدہ کروں. یہ بات ساڑی عقلچ بولو نہیں آتی. یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تو نے, اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے, لڑکے کا ڈبل کیوں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا. خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. خواتین کہتی ہیں کیوں, فوراً کہتی ہیں کیوں, یہ اس میں کیا ہے, یہ اس کو میں سربراہ مانوں, میں اس کی اطاعت کروں, یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں. بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے. عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی. ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا. وہ مارکیٹ میں جو آج کل شارٹ ہیں, اچھی بات ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, جہاں جا رہے ہو بتا دو. کوئی غلط, کوئی بم پھاڑنے تھوڑی جا رہے ہو, کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو, دوستوں میں جا رہے ہو, بتا دو بیگم میں ذرا بیٹھا ہوا ہوں. اخلاق کا تقاضا اور چیز. لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی, وہ باؤنڈری ہے. لیکن آج کل سسٹم الٹ, آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, کم بخت 2 منٹ نہیں کہیں بیٹھ سکتا, لوکیشن پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت. پوری میپ پہ لوکیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اپنے بندے کا DNA ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو لوگ پھر ڈپریشن میں آتے ہیں, یار گھر سے باہر کہیں آزادی ختم ہو گئی. تو اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. ہاں پابند کا یہ مطلب نہیں کہ جیل خانے میں ڈال دیا, اب اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں آپ, لیکن شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب خواتین کہتی کیوں, ہم تو مرد کے برابر ہیں. بھائی اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. للرجال علیہن درجہ, اللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو عورت پر 1 درجہ فضیلت دی ہے. تو عقل مند عورت کہے گی بھائی اللہ نے اس میرے میاں کو میرا سربراہ بنا دیا, اے اللہ میں تیرے حکم پہ راضی ہوں, اگرچہ مجھے کھوپڑی میں آتا نہیں ہے, لیکن میں اس کو سر کا تاج بناؤں گی, اس کی خدمت کروں گی, اس کو عزت دوں گی, اس کو احترام دوں گی. عقل مند عورت یہ کرے گی کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو, کہ بھائی یہ بھی مر جائے گا ایک دن تو مجھے اللہ اس پہ کیا دے گا, اجر, کہ تو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا. اور اللہ نے میاں کو پابند بنا دیا کہ سارا خرچہ کس کے ذمے ہے, تمہارے ذمے. اب میاں بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ایکچولی آج کل مہنگائی کا دور ہے, ایکچولی تم بھی جاب کرو, دیکھو گھر مل کے ایسے نہیں ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا بما انفقوا من اموالہم, مہنگائی ہو یا سستائی ہو, گھر کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے, آدمی کے ذمے. تو اب اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے. تو ہم سب ہیں شیطان ہی, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے اسٹائل ہے نا ہمارا, بدنام شیطان کو کیا ہوا ہے, کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں. تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا, آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا, تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ مجھے اصل میں کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی, یہ والا یا وہ والا. تو اصل میں وہ نا جیسا ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا, آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا,
دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا, کوئی عذر نہیں, غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں, اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم, تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے, لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد. ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے, قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. 3 احسان کی اللہ نے آدم پر. ایک اجتباہ, آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے, جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا, ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا؟ بحال. تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے, اللہ کہتے ہیں اجتباہ, وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ. نمبر 2, گناہ بھی معاف کر دیا. صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا, بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف. اور پھر ایک اور احسان یہ کیا, وہدا, آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں. یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت. ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے, کیا ہو گئے, اب نہیں ہوگی یہ غلطی, اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں. شیطان وسوسے ڈالے گا, اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا. بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے, لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے, پھر بھی توبہ کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے, توبہ کریں گے اللہ سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے, لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی, ٹھیک ہے نا, جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے, اور توبہ کی آپ نے, تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے. اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی, جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے. اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے, اب یہ فری میں نہیں ملے گی, یہ محنت پہ ملے گی. ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی. جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل کرے گا اس کو ملے گی, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم. پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم, اے انسانوں, دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتا ہی پیچھے پڑ گیا تھا, تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو, اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا, لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ موت کا، قبر کا، آخرت کا استحضار کیا جائے، بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے۔ پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے۔ گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں، دوستوں میں تذکرہ کیا کریں، بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب، یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا۔ کسی نے آپ پہ ظلم کیا، پیسے لے کے بھاگ گیا، اب وہ میرے انگوٹھے جو وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے تسلی کس سے ہوئی؟ بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا، مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا، بولو ملے گا۔ میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال، اب پیسے تو نہیں ہوں گے، اپنی نمازیں دے دے مجھے، ٹھیک ہے نا، میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے۔ تو یہ حساب و کتاب، کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حکومت بھی ظلم کرتی ہے، کیوں؟ حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا، ہم پہ ہمارے خلاف کون کیس کرے گا؟ ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پیٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو جو البادی ہے نا، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا، اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت؟ آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے نا، لیکن گورنمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے، کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا، فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو۔ پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم، ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے، حلیم ہے اللہ، بردبار ہے، جلد باز نہیں ہے۔ فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو، ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں، یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے، نا نا نا، قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما